اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کریم میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے تقوی الہی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو کرو۔ اس وقت آپ لوگ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بالخصوص ایام عزا کے ایام وہ ہیں کہ جن میں کثرت سے ہم توسل اختیار کرتے ہیں، لہذا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ توسل کہتے کسے ہیں اور یہ توسل جو ہم اختیار کرتے ہیں ہمارا دین ہمارے اس توسل کو اختیار کرنے کی کتنی اجازت دیتا ہے۔ دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں سب وسیلے کے قائل ہیں سوائے وہابی حضرات کے کہ جو توسل کا اس شدت سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے بعض قتل کے فتوے اس بنیاد پر ہیں کہ انہیں اس لیے قتل کرو کیونکہ یہ توسل اختیار کرتے ہیں۔ لہذا اتنا حساس مسئلہ ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے لیے اس کی دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہماری جو عقیدت ہے، ہماری جو آستھا ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ ہمارا جو بھی دین ہے، جو بھی ہمارا عمل ہے اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے، اور اسی لیے جب توسل ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے دین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تقوی الہی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو کرو۔ وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم علم سے توسل اختیار کر رہے ہیں، اگر ہم ذوالجناح کو تبرک سمجھ رہے ہیں، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے توسل اسی وقت ہوگا جب ہم اصل خدا کو مد نظر رکھیں گے، جو خدا کا خاص بندہ ہے اسی سے توسل اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے آج دوشنبے کا دن ہے، منگل کو اکثر دعائے توسل پڑھی جاتی ہے۔ دعائے توسل میں ہم اپنے سارے معصومین کا نام لیتے ہیں، لیکن جب ہم ایک بار اپنے امام معصوم کا نام لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ دو بار خدا کا نام لیتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یعنی دو بار خدا کا نام ہے، ایک بار معصوم کا نام ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اصل خدا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ لہذا یہ جتنا بھی عمل ہے ہمارا، یہ جتنی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ اکثر ہم لوگ تبرک کے عنوان سے اس چیز کو سمجھتے ہیں جو مجلسوں میں تقسیم کی جاتی ہے، لیکن جو بھی ذوالجناح ہے، علم ہے، تعزیے ہیں، جتنی بھی چیزیں کربلا سے معصومین سے متعلق ہیں سب تبرک ہیں۔ یہ جتنے آپ کے سامنے ہیں سب تبرکات ہیں۔ ان تبرکات کی اہمیت اس لیے ہے، یہ اسی لیے تبرک ہے کہ ان کو معصوم سے نسبت ہے۔ ہمارا جو عمل ہے ہم معصوم سے وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اور جب ان سے وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو ان سے منسوب چیزوں کو تبرک مانتے ہیں، اور جن کو تبرک مانتے ہیں پھر ان سے توسل اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں پہلے توسل ہے، پھر تبرک ہے، اور پھر اس کے بعد توسل ہے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم توسل اختیار کر رہے ہیں تمام تبرکات سے، لیکن توسل اسی لیے اختیار کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جو خدا کے نزدیک آبرو رکھتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کا خدا کے نزدیک مقام بہت بلند ہے۔ لہذا اس بلند مقام کی وجہ سے ہم ان سے تبرک اور توسل اختیار کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جو زندہ ہے آپ اس سے توسل اختیار کیجئے۔ قرآن میں بعض واقعات ہیں کہ اگر توسل اختیار کیا گیا تو زندہ سے توسل اختیار کیا جا رہا ہے، آپ مردے سے توسل کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں اگر توسل کسی جسم سے اختیار کیا جاتا
تب ہو سکتا ہے کہ زندہ اور مردے کی بات ہوتی، لیکن اگر توسل کسی کے مقام سے اختیار کیا جا رہا ہے تو جو ہمارے سامنے ہے اس وقت بھی اس مقام کا حامل ہے، جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ بہرحال قرآن میں بہت سے آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے الہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تم سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جب آپ دن میں کئی بار یہ سورہ پڑھ رہے ہیں نماز میں تو پھر آپ کسی اور سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو ہماری نگاہوں میں پورا قرآن ہونا چاہیے، کبھی بھی ایک آیت سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس خدا نے یہ سورہ حمد نازل کیا ہے وہی خدا اسی قرآن میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر اور صلاۃ کو کے ذریعے مدد مانگو۔ آپ کہہ رہے ہیں غیر خدا سے مدد مانگی نہیں جا سکتی ہے، تو پھر یہ آپ نماز کو خدا سمجھتے ہیں یا صبر کو خدا سمجھتے ہیں؟ نہ نماز خدا ہے، غیر خدا ہے نماز، نہ صبر خدا ہے، صبر بھی غیر خدا ہے۔ جب غیر خدا سے توسل ہو سکتا ہے تو پھر اگر ہم معصومین سے توسل اختیار کرتے ہیں تو یہ سنت نبوی ہے، یہ سنت قرآنی ہے۔ اور اگر کوئی قرآن پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو کسی اور کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینے سے پہلے اسے اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے کہ اس کے ایمان میں قرآن کا حصہ کتنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں قرآن ہی نہیں ہے تو پھر ایمان کیسا اور اسلام کیسا؟ اسی لیے بہت سے واقعات ہیں۔ کسی نے کہا آیت اللہ قراتی کا واقعہ ہے کہ یہ گئے حج کرنے اور جنت البقیع میں یہ جب قریب پہنچے تو انہیں روکا گیا، اور جس نے روکا اس نے کہا تم ان سے کیا مدد مانگتے ہو؟ اگر یہ بہت پاورفل ہیں تو اس نے اپنا قلم پھینکا، کہا تم کہتے ہو کہ سارے بگڑے ہوئے کام بنا سکتے ہیں تو پھر تم ان سے کہو یہ قلم اٹھا کے دے دیں۔ اگر یہ نہیں طاقتور ہیں تو یہ قلم کہو اٹھا کے دے دیں۔ آغا خراتی نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ان سے نہیں اٹھوا رہے ہیں، ہمیں کس سے توسل کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے؟ کہا خدا سے۔ کہا پھر ایسا ہے تم خدا سے یہ قلم اٹھوا دو، ان سے ہم قلم نہیں اٹھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے تم خدا سے قلم اٹھوا لو، اور اگر قلم نہ اٹھا تو کیا خدا کی خدائی کا انکار کر لو گے؟ توسل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مانگنا ہے، مانگنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے، حکم نہیں چلاتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ حکم دے رہے ہو ہمارا یہ کام ہو جائے۔ بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کا کام مانگنا ہے، اگر اچھے سے مانگیے گا تو دیا جائے گا، اور اگر مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے توسل میں کمی ہے۔ ہم جن چیزوں سے توسل اختیار کر رہے ہیں ہم نے ان کے تقدس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے، وہ بھی کسی عالم دین سے، کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ صرف یا اللہ کہیے، آپ کو حق نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہیے۔ یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں آپ یا حسین نہ کہیے، یا علی نہ کہیے، یا رسول اللہ نہ کہیے، آپ صرف اور صرف کہیے یا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جو رسول خدا جنگ احد میں اپنے دانتوں کی حفاظت نہ کر سکے، معاذ اللہ ان کے دانت شہید ہو گئے، تو وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ تو انہوں نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ اس خدا سے توسل اختیار کریے اور اس کے علاوہ کسی اور سے توسل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اس خدا سے توسل اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اپنے حبیب کو نہ بتا سکا تو ہمیں کیا کہے گا؟ کہنے کا مطلب یہ جواب لفظی ہے، سامنے والے کا منہ بند کرنے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں کہ ایسا عقیدہ ہے۔ سامنے والے کو خاموش کرنا ہے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ توسل اختیار کرو، اس لیے اختیار نہ کرو کہ وہ رسول کے دانت شہید ہو گئے، تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ اگر اسے اپنے بندے کو بچانا ہے تو جلتی ہوئی آگ کو گلزار کر کے اپنے بندے کو بچاتا ہے، اور اسی خدا کو اگر دین بچانا ہوتا ہے تو امام حسین پورے خاندان کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔
کبھی شہادت میں کامیابی ہے، کبھی زندہ رہنے میں کامیابی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے محمد۔ لہذا عزیزوں، ہم جن سے توسل اختیار کرتے ہیں ہمیں ان کے تقدس کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے، اور اگر تقدس ہے تبھی ہمارا توسل کامیاب ہے، اور تقدس اسی وقت ہوتا ہے جب ہم مادی پہلو کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ معنوی پہلو کو مد نظر رکھیں۔ اسی لیے آپ نے اگر غور کیا ہو کہ مجلس میں جو تبرک تقسیم ہوتا ہے اسے تبرک کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ اسے امام حسین سے نسبت ہے، لہذا جب کوئی چیز تبرک ہو جاتی ہے تو وہ انسان بے وقوف ہے کہ اگر وہ تبرک کی قیمت لگانے لگے۔ ہمارے یہاں کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ علم زیادہ قیمتی ہے لہذا اس کو زیادہ چننا ہے، اور یہ علم چونکہ سوتی کپڑے کا بنا ہے لہذا اسے ایک بار چننا ہے۔ تازیہ اگر زری ہمارے سونے یا چاندی کی بنی ہے تو اس سے ہم لپٹے رہیں گے، لیکن اگر لکڑی کی ہے تو پھر اس کو صرف ایک بار بوسہ دے کر ہٹ جائیں گے۔ نہیں عزیزوں، جتنی بھی چیزیں تبرک ہیں، تبرک میں کمال نسبت کا ہے، قیمت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تبرکات کو قیمت کے اعتبار سے تولنے ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن سے توسل اختیار کیا ہے اسے ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ جن کی قیمت میں کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے تبرکات کی کوئی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ اور عزیزوں، لہذا اصل یہاں یہ ہے کہ جن سے نسبت ہے وہ اتنے بلند ہیں کہ پھر ہم اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے۔ آپ اپنی دنیا میں دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا ہے آج کل کے جوان بہرحال کہ ایک کرکٹ میں ایک آپ کا بیٹ ہے وہ بھی بیٹ ہے، اور ایک کسی مشہور کھلاڑی کا بیٹ ہے، لیکن جو مشہور کھلاڑی کا بیٹ ہے اس کی بولی لگ جاتی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے اس نسبت کی وجہ سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جو اتنے گناہگار لوگ ہیں تو وہ جو معصومین ہیں جن کا ہم جیسوں سے کوئی مقایسہ اور مقابلہ نہیں ہے، اگر ان سے کوئی چیز منسوب ہو جائے تو وہاں قیمت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، صرف نسبت ہی دیکھی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم اہل بیت سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، جو جلوس ہے اس کے تقدس کا احترام ہونا چاہیے، جو فرش ادا بچھ رہا ہے اس کے تقدس کا احترام ہونا چاہیے، اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں اس وقت حاصل ہوئی ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ لیکن ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کو منانے میں صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کے گھر والوں کی، آپ کے خاندان کی جو عصمتیں مقدرات عصمت و طہارت تھی ان کے سر سے چادریں چھین لی گئی، لیکن چادروں کے چھننے کا درد کیا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر اس درد کا اندازہ لگانا ہے تو سوچئے وہ سید سجاد جنہوں نے کربلا کے میدان میں نوکے نیزہ پہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، وہ سید سجاد کہ جو خیمے میں موجود ہیں اور اسی عاشور کے دن ان کے پورے گھر کو تاراج کر دیا گیا، جب ان سے کسی نے کہا کہ آقا آپ کب تک روئیے گا، کب تک غم منائیے گا، شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، مولا تڑپ کے کہتے تم نے انصاف نہ کیا، ہاں شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے خاندان کی میراث تھی کہ ہماری بیویوں کے سر سے چادریں چھین لی جائیں، انہیں تیار تیار پھیلایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو اے لوگو آؤ تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں، سیدانیوں کو ظالم کے دربار میں بے مقصد اور چادر کھڑا کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ سوچئے کتنا سخت مرحلہ ہے
امام سے جب کسی نے پوچھا ہے آقا سب سے زیادہ ظلم کہاں پہ ہوئے، تو آپ طرف کے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ یہ کیوں امام شام کا نام لیتے تھے؟ کیونکہ شام میں اس وقت جو افراد تھے ان کی تربیت دشمنی اہل بیت پہ ہوئی تھی، انہیں اہل بیت کے مقام کی معرفت نہیں تھی، لہذا جب شام کے دروازے پہ قافلہ پہنچا ہے تو دروازے پہ قافلے کو روک دیا گیا، بازار سجائے جانے لگے، لوگوں نے استقبال کی تیاریاں شروع کی ہیں، کس طرح سے استقبال کرنا ہے، کوئی اپنے چھت پہ انگارے جمع کر رہا ہے، کوئی گرم پانی لے کے بیٹھا ہے، کسی نے آگ کو جمع کیا ہے، کوئی اینٹیں اور پتھر لے کے بیٹھا ہے کہ جب یہ باغی شہر میں آئیں گے تو ہم کبھی تین تہار سے استقبال کریں گے، کبھی تیر و تبر سے استقبال کریں گے۔ عزیزوں کئی دن ٹھہرانے کے بعد جب بازار سج گئے ہیں، قافلہ اندر داخل ہوا، ایک بار لوگوں نے گرم پانی پھینکا، کسی نے آگ پھینکی، سید سجاد کہتے ہیں کہ انگارہ میرے ایک انگارہ میرے امام میں جہاں کے گرا، میں اس انگارے سے میرا امامہ جلا، پھر میرا سر جلنے لگا، لیکن میرے ہاتھ پر سے کچھ بندھے ہوئے تھے، میں اس انگارے کو اپنے سر سے دور نہ کر سکا۔ ہاں عزیزوں ایک عیسائی میں تھا، وہاں اسے خبر ملی کہ کچھ باغیوں کا قافلہ آیا ہے، وہ تماشا دیکھنے کے لیے آیا، کیا دیکھا نورانی چہرے ہیں، نیزوں کی ہنی پہ بلند ہے، کچھ بے مغنو چادر بیویاں ہیں، اس عالم میں بھی جن کے زبان پہ تسبیح الہی جاری ہے، ایک جوان ہے جو بیوی اور ہتھکڑی میں جکڑا ہوا ہے، یہ قریب جاتا ہے، اے بھائی تم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی تمہیں اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ سید سجاد طرف کے کہتے ہیں اس کا نام لے کے، اے بھائی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو، پھر تم اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا میں علی ابن حسین ہوں۔ طرف کے کہتا ہے آقا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ موت نیزہ پہ میرے بابا کا سر ہے، کربلا کے میدان میں میرا خاندان ناراض ہو گیا۔ ایک بار وہ کہتا ہے آقا اگر کوئی خدمت ہو میں اسے انجام دوں۔ امام نے کہا اے بھائی اگر تمہارے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہو تو چند چادریں لا کے بیویوں میں تقسیم کر دو۔ ارے خدا کسی قریب ایسا وقت نہ آئے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اے بھائی اگر مال دنیا ہو تو چادریں لا دو۔ وہ چادریں لے کے آیا، بیویوں میں چادریں تقسیم کی گئی۔ ایک بار کئی آگے بڑھے، نیزوں کی ہنی سے چادریں چھین لی گئی۔ پھر وہ امام کے پاس آیا تھا کوئی اور خدمت، اے بھائی اگر ہو سکے تو ان نیزہ برداروں کو کچھ پیسے دے دو، ان سے کہو یہ ہماری ہماریوں سے ہٹ جائیں، ان بے مغنو چادر بیویوں سے تھوڑا دور کھڑے ہو جائیں، کیونکہ لوگ جو سروں کا تماشا کر رہے ہیں ان کی نگاہ ہماری ماں بہنوں کے کھلے سر پہ پڑتی ہے۔ اس نے پیسے دیے، کچھ سر لے کے آگے بڑھے، اسی اثنا میں اس نے دیکھا ایک پتھر امام حسین کے سر پہ لگا، اس سے برداشت نہ ہوا، ایک بار نیام سے تلوار نکالی، حملہ کرنا چاہتا تھا۔ سید سجاد نے آواز دی اے بھائی صبر سے کام لو، ارے تم نے ایک پتھر دیکھا تم سے برداشت نہ ہو سکا، ارے کربلا سے کوفے سے شام تک نہ جانے کتنے پتھر ہم نے دیکھے، اے بھائی ہمیں دربار میں جانے دو۔ بیویاں دربار شام میں داخل ہو گئی، سیدانیاں بے مغنو چادر دربار شام میں ہے، اور لعین مسند پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے خدا کسی کو ایسا منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا ہے، اسی لیے سید سجاد نہ کبھی بازار شام کے منظر کو بھولے، نہ کبھی دربار شام کے منظر کو بھولے۔ ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے بے کس امام، ہائے سید سجاد، واہ مصیبتہ، واہ